مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ نے اللہ سے کسب حلال کی درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا جس میں میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق حلال حاصل کر سکوں اور دیگر فرائض منصبی زیادہ توجہ کے ساتھ ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر رعایا سے ملتے اور ان سے ان کے حاکم کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ کیسا ہے؟ انسان ہے؟ اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا ہے یا نہیں؟ عوام اپنے بادشاہ کی تعریف کرتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ کے سوال کے جواب میں ایک آدمی نے دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا جواب دیا کہ انسان تو اچھا ہے لیکن ایک خامی ہے۔ خامی پوچھی گئی، جواب ملا اپنا اور اہل خانہ کا بوجھ بیت المال پر ڈالے ہوئے وہیں سے اپنی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے جی کو یہ بات لگی۔ گریہ زاری اور استغفار کے دوران میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے کہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم ایک معجزے کی صورت میں ظاہر کیا۔ ترجمہ قرآن۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، بنا زرہیں کشادہ اور اندازہ سے جوڑ کڑیاں، اور تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ آلات حرب کی ضرورت پہ ہمیشہ سے رہی۔ لوہا اس صنعت کا بنیادی جزو ہے۔ انہیں سامان جنگ تیار کرنے کا علم بھی عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زرہ کے موجد داؤد علیہ السلام ہی تھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ داؤد علیہ السلام صاحب اعجاز تھے، کیونکہ زرہ بنانے کے فن کی نعمت انہیں اللہ کی طرف سے بدعت کی گئی تھی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت وحی کے ذریعے سکھائی گئی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو اس لوہے کو بھٹی میں گرم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ جتنا چاہتے اس کو کھینچ لیتے، جہاں ضرورت ہوتی موڑ لیتے۔ یہ فضیلت بھی انہیں حاصل تھی کہ اتنی باریک، نازک لیکن مضبوط اور پائیدار ایک تناسب کے ساتھ کڑیاں جوڑ کر زرہیں بنائیں کہ جنہیں پہن کر سپاہی نہایت آسانی سے میدان جنگ میں اپنے فرائض انجام دے لیتا اور دشمن کے وار سے محفوظ رہتا۔ داؤد علیہ السلام دن میں ایک زرہ بناتے جو 6000 میں فروخت ہو جاتی، 2000 اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھ لیتے اور باقی 4000 مستحقین میں تقسیم کر دیتے، ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے۔ یوں داؤد علیہ السلام نے اتنی عظیم الشان سلطنت کے ہوتے ہوئے بھی بیت المال سے اپنی خدمات کا معاوضہ لینے کا حق رکھنے کے باوجود محنت و مزدوری سے اپنا گزارا کیا اور اسی پر قانع رہے۔ قرآن حکیم قرآن کریم میں صاحب قوت کا لقب ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے لیے برتا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہی لقب استعمال کیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان قوتوں سے کون سی قوت مراد ہے؟ اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جسمانی قوت ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے جنگ جالوت کے دوران میں کیا تھا۔ قوت فیصلہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور قوت گفتار بھی کہ آپ فیصلہ کن تقریر کیا کرتے تھے۔ فوجی و سیاسی قوت بھی ہو سکتی ہے جس کی بنا پر آپ نے مشرکین پر فتح پائی اور عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنے آبائی وطن فلسطین کو بھی آزاد کروایا۔ اخلاقی طاقت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے جس کی بنا پر آپ نے عظیم الشان سلطنت ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے ہاتھ کی کمائی پر انحصار کیا۔ روحانی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ عبادت کی قوت اور حوصلہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شدید مصروفیت کے عالم میں بھی آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور ایک دن تہائی رات عبادت کے لیے وقف تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ابو درداء کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ آپ 100 سال تک بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ بنی اسرائیل پر حکومت کی مدت بعد مقامات پر 40 سال اور بعد 70 سال قائم ہے، اور داؤد علیہ السلام بن عیش نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی، اور وہ عرصہ میں جس
میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا، جس نے جبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 35 برس سلطنت کی، اور اس نے بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے وفات پائی۔ داؤد علیہ السلام کی اصل عمر 170 سال تھی۔ داؤد علیہ السلام جب گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کر جاتے اور کوئی بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے، اچانک ان کی ایک زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ گھر کے درمیان ایک صاحب کھڑی ہیں۔ حیران ہوئی، دیگر اہل خانہ کو بلایا، اتنے میں داؤد علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اجنبی کو گھر میں بلا کر اجازت کھڑے دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور بند دروازے سے کیسے اندر آ گئے؟ اس نے کہا، جب مجھے آنا ہوتا ہے تو کوئی دروازہ، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، اور نہ ہی کسی کا بلند مرتبہ، بلند رتبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جان گئے کہ یہ ملک الموت آن پہنچا ہے اور یہی وقت مرگ ہے ان کے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ بہت مبارک ہفتے کا دن تھا۔ آپ نے جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ سورج نکل آیا، دھوپ آپ علیہ السلام کے جسد خاکی پر آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سایہ کر دیں۔ تمام پرندوں نے اس طرح پر پھیلائے کہ چھاؤں ہو گئی، بلکہ اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ عام لوگوں کے علاوہ 40,000 راہب آپ کی نماز جنازے میں شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا مدفن صہیون میں ہے، جہاں آپ کے آباء و اجداد بھی مدفون ہیں۔ داؤد علیہ السلام باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، پیغمبر تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خور و نوش کا سامان کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنے ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے۔